تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العزيز الغفور. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا ہمارا روحانی تعلق ہے. دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں سب سے اہم اور بڑا اور وفا کا تعلق روحانی ہوتا ہے. بے شک جسمانی تعلقات کی مدت بہت تھوڑی ہے لیکن روحانی تعلق کی مدت بہت لمبی ہے. تعلق دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام ہے. سبحان اللہ. تعالیٰ آپ کے ہمارے اس تعلق کو دوام نصیب فرمائے. آمین. آپ کے خطیب صاحب نے مولانا اجمل صاحب نے کہ جہاں روحانی تعلق ہوتا ہے تو مریدوں کو مجبور ہونا پڑتا ہے زیارت کرنے کے لیے جائیں. جی آدھی بات چھوڑ دی انہوں نے کہ اگر مرید توجہ نہ کریں تو پیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آ کے جانا. الحمدللہ مقصود تو ملاقات ہے. آپ میرے پاس آئیں یا میں آپ کے پاس آؤں ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ کا احسان ہے. فاصلہ زیادہ ہے ورنہ ہم ہر مہینے آپ سے ملتے. مجھ سے پہلے کرام نے آپ سے واز فرمایا. بہت قیمتی باتیں آپ کو انہوں نے بتائی ہوں گی. میری دعا ہے کہ اللہ ان مفتیان کرام کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات آپ سے کہنی ہے اور اس بات کو آپ سے پکوانا ہے، یاد کرانا ہے اور آپ کے دل پر لکھ کے جانا ہے. سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک شکل و شباہت ہے جس میں انسان کا ظاہری ڈھانچہ ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، پیشانی ہے، داڑھی ہے، سینہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. یہ انسانی ڈھانچہ ہے اور ایک اس انسانی ڈھانچہ کے اندر انسانیت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات مقرر ہیں جنت کی شکل میں. ان انسانوں کو انعامات ملنے والے ہیں. وہ اس ظاہری انسان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس انسانیت کی وجہ سے ہے جو اندر ہے. اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انعام ملتا ہے امتحان کے بعد. اور امتحان میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. یہ کریں یا یہ کریں، یہ لکھیں یا یہ لکھیں، درست لکھیں یا غلط لکھیں. اس امتحان کے بعد جو پاس ہو جاتا ہے اس کو انعام ملتا ہے. یہ جو آدمی کا جسم ہے، جسامت ہے، اس میں تو بندے کا اختیار ہی کوئی نہیں. اس کا ناک اللہ نے بنایا، اس کے ہاتھ اللہ نے بنائے. نہ اپنے ہاتھوں کو 2 سے 4 کر سکتا ہے، ناک 1 سے 2 کر سکتا ہے، نہ کالا رنگ سفید بنا سکتا ہے، نہ سفید سے کالا کر سکتا ہے، چھوٹی قد سے بڑی بنا سکتا ہے، نہ بڑی سے چھوٹی کر سکتا ہے. جو جسامت اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے اس میں بندے کا کوئی دخل عمل نہیں، تو اس پر انعام بھی کوئی نہیں. صحیح بات میں نہیں سمجھ آئی. جی. جب اس بندے میں اس کی بناوٹ میں اختیار ہی بندے کا کوئی نہیں تو اس میں امتحان کوئی نہیں. اس لیے سفید ہو یا کالا ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہ تقسیم بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں جس چیز کی ویلیو ہے وہ ہے کہ اس انسان کے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے. وہ بندے کے اختیار میں ہے. اگر انسانیت اس کے اندر موجود ہے تو یہ اللہ کے ہاں محبوب ہے اور اللہ کے ہاں انعام پائے گا.
اگر یہ انسان انسانیت سے خالی ہے تو اس کے لیے کوئی انعام نہیں. اسی بات کو قرآن نے کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، یعنی دنیا میں عدم سے وجود میں لائے ہیں تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اس عمل کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت نصیب فرمائے. انسانیت کا سب سے بڑا جوہر یہ ہے، انسانیت آپ کو سمجھا رہا ہوں، انسانیت کا سب سے بڑا جوہر یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کا محسن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا اور پہلا محسن بھی کائنات ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا. اس وجود میں ایسے رنگ بھرے کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر مل جائیں تو نہ یہ مشینری دے سکتے ہیں اور نہ اس میں رنگ بھر سکتے ہیں. ایک اس انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے. ظاہر بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں عطا کیا اور باطن بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں عطا کیا. نہ ظاہر میں ہمارا کوئی دخل ہے نہ باطن میں ہمارا کوئی دخل ہے. تو اس وجود میں عدم سے وجود میں لانے میں سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس کو کتنا خوبصورت کر کے بنایا ہے. مخلوق تو اللہ کی بہت ہے، ساری اللہ نے خود بنائی ہے، لیکن جتنا خوبصورت اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اللہ کی مخلوق میں ایسا اور کوئی خوبصورت نہیں. ظاہر کے اعتبار سے باطن کی بات تو بہت آگے اونچی ہے. ظاہر کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت اس انسان کو اللہ نے بنایا. پھر اس وجود کے بن جانے کے بعد اللہ نے اس کے لیے وجود باقی رکھنے کے جتنے انتظامات ہیں وہ بھی اللہ نے براہ راست کیے ہیں. 9 مہینے اس بندے کا وجود ماں کے پیٹ میں بنتا رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں وہاں کسی ڈاکٹر کا، کسی ابا کا، کسی مامے کا، اماں کا اندر کوئی دخل ہوتا ہے؟ یہ جو اندر وجود 9 مہینے بن رہا ہے ایک نطفے سے آہستہ 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 40 دن کی منازل طے کرتا ہوا ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے. اس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا دخل ہے؟ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک جہاں جہاں جس عضو کی ضرورت ہے اور جہاں وہ عضو خوبصورت لگتا ہے وہیں فٹ کر دیتا ہے. ناک کہاں ہونا چاہیے؟ کسی کا ناک آپ نے سر کے پیچھے نہیں دیکھا. کیسا متفقہ ہوتا تو ماں کے پیٹ کے اندر کبھی آگے لگ جاتا کبھی پیچھے لگ جاتا. انگلیاں کبھی اکڑی ہوئی ہوتی کبھی ہلتی، بال کبھی سر پر ہوتے کبھی پیٹ پر ہوتے، آنکھیں کبھی پہلو میں ہوتی کبھی سامنے ہوتی. لیکن جو بھی اماں کے پیٹ سے یہ بنا بنایا بچہ اور انسان آتا ہے اس کے تمام اعضاء وہی لگے ہوئے ہیں جہاں لگنے چاہیے. تو کون لگا رہا ہے؟ اللہ. پھر 9 مہینے اس کو اندر غذا کی بھی ضرورت ہے. یہ بھوکا پیاسا نہیں ہوتا اندر. جیسے جیسے یہ بنتا جاتا ہے اللہ اس کو غذا بھی دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ باہر سے کوئی غذا کا انتظام ہو اس بچے کے لیے اسپیشل؟ میرے ساتھ جب بولتے ہو نہیں. ہم نے ذرا اللہ کی قدرتوں کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ ہمیں محسن کا ادراک ہو کہ ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے. ہم دیکھو اگر کوئی
20 रुपए का कप चाय का पिला दे तो हम उसको अपना मोहसिन समझते हैं। जिसके अंदर इंसानियत है वो तो मोहसिन समझेगा, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है बल्कि वो जानवर है। वैसे तो बहुत सारे जानवर भी अपने मोहसिन को पहचानते हैं। आपके इलाके में कुत्ते हैं, हमारे इलाके में कुत्ते हैं बहुत, वो कभी भी अपने मालिक को भौंकते नहीं है। आपके यहाँ भी ऐसे ही है, मालिक को नहीं भौंकते। क्यों नहीं भौंकते? इसलिए कि वो समझते हैं कि ये मेरा मोहसिन है, मुझे खिलाता है पिलाता है, मैं इसका कुत्ता हूँ। इसलिए कोई और बाहर से आता है तो उसको भौंकता है, काटता भी है, लेकिन मोहसिन को नहीं खाता। कैसी अजीब बात कही शेख ने कि राती जागे शेख सदामे, राती जागे कुत्ते तैथू, राती जागे कुत्ते तैथू। रात को मालिक सो जाता है, उसका कुत्ता नहीं सोता, वो पहरा देता है, और ये मालिक उसको 1 रोटी खिलाए तब भी पड़ा है, 2 खिलाए तब भी पड़ा है, ना खिलाए तो चल फिर के अपना गुजारा कर लेगा, इसका दरवाजा फिर भी नहीं छोड़ता। और हमारा रब तो हमें कभी भूखा रखता ही नहीं, हर वक्त खिलाता है, रजा रजा के खिलाता है। तो अम्मा के पेट में ये जो बच्चा बन रहा है, अम्मा से पूछो जो 9 महीने इस बच्चे को अपने पेट में उठा के रखती है, इस अम्मा का कोई दखल अमल नहीं है। इस बच्चे को ग़िज़ा भी मिल रही है, हवा भी मिल रही है, इसको जो जो चीज जिंदगी के लिए जरूरी है वो मिल रही है। इसलिए तो ये आहिस्ता 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 मुकम्मल हो जाता है। पहले हर चीज उसकी छोटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। इसका पेट में इंतजाम कौन कर रहा है? फिर अल्लाह की शान देखो, पेट के अंदर, क्योंकि पेट में ये बंद है, ग़िज़ा खा रहा है, पी रहा है, लेकिन तकाज़ा नहीं कर रहा। ये इंतजाम किसका है? अल्लाह। बाहर आते ही ज्यादा घंटे भी नहीं गुजरते, इसके दोनों तकाज़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन पेट के अंदर कभी भी इसकी जरूरत नहीं पेश आई। अल्लाह ताला ने इस बंदे के लिए जो जहां मुनासिब है उसके मुताबिक इंतजाम किया है। जब ये अम्मा के पेट से बाहर आ जाता है तो अल्लाह पाक ने इसकी ग़िज़ा का साथ ही इंतजाम कर दिया है। इसकी अम्मा की छाती में 2 चश्मे जारी कर दिए हैं जो खुद ब खुद इसको ग़िज़ा पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि इसके दांत नहीं है, चबा नहीं सकता, तो इसके लिए अल्लाह पाक ने दूध की 2 नहरें चश्मे जारी कर दिए हैं कि मेरा बंदा जब तक चबा नहीं सकता उस वक्त तक दूध पिए, और दूध के अंदर वो सारे विटामिन जमा कर दिए जो इसकी सेहत के लिए जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा बच्चे के लिए फायदेमंद माँ का दूध है। डब्बे वाले दूध, गाय भैंस के दूध जो बच्चे पीते हैं रोज उनको टट्टियां लगी रहती है, लेकिन अम्मा का जो दूध है उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर चीनी भी है, उसके अंदर मक्खन भी है, उसके अंदर सारे विटामिन है। और ये दूध कौन पैदा कर रहा है? फिर अल्लाह करीम ने इसकी परवरिश के लिए तवज्जो फरमाओ, ये बोल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, ये बिल्कुल बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। अल्लाह ने इसकी खिदमत के लिए, इसकी परवरिश के लिए इसकी अम्मा के दिल में एक ममता पैदा कर दी है जो अपना सब कुछ धर के इसको पाल रही है। ये ममता किसने पैदा की? फिर जब ये बड़ा हो जाता है तो आप देखें 1 रोटी का लुक़मा है। अल्लाह की कसम, अगर हम अल्लाह ताला के एहसानात और उसकी नेमतों को सोचने बैठ जाएं तो हम तो जमीन से सर उठाए ना,
بلکہ ساری زندگی زمین پہ پیشانی رکھ کے کہتے رہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ میرے رب اعلیٰ تیرا کیا کمال ہے کہ تو نے قدم قدم پر ہمارے اوپر نعمتوں کے انبار لگا دیے، نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہے۔ یہ جو لقمہ ہم اپنے اندر ڈالتے ہیں گندم کا، روٹی کا، آپ نے کبھی سوچا ہے کتنے مراحل طے کر کے ہم تک ہوتا ہے؟ اور ہر مرحلے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، ہر مرحلے میں اللہ کی قدرت استعمال ہے۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں، اب ہم شہر میں آ کے رہے ہیں۔ ہمارے اماں ابا نے دیہات میں وقت گزارا، ہمارے ابا نے ہل چلائے، میں نے بھی ہل چلائے، ہم نے وہ کھیتیں اگتی ہوئی دیکھی، اس میں گندم کے دانے کھیلتے ہوئے دیکھے۔ تو جب کسان اندر زمین میں دانا جا کے ڈالتا ہے تو زمین کے حوالے کر کے واپس گھر آ جاتا ہے، اس کو کوئی اختیار ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس سے ایک بوٹا نکال کر اس کو جمع کر دے؟ نہیں۔ اگر اندر کیڑے کھا جائیں، زمین اس کو ہضم کر جائے، اس بندے کا تو کوئی اختیار نہیں۔ یہ کہتا ہے میں نے گندم بوئی ہے، اور اللہ کہتا ہے انتم تزرعون ہم نحن الزارعون، اے لوگوں تم گندم کاش کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم نے کہاں کی ہے؟ تم نے تو دانا زمین کے حوالے کیا اور فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد آسمان سے اللہ ایک لشکر اتارتا ہے، وہ اس کی ایک ایک لمحے حفاظت کرتے ہیں۔ صبح بھی آسمان سے ان گنت فرشتوں کا لشکر آتا ہے، شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں، شام کو پھر یہ چلے جاتے ہیں اور لشکر آتا ہے، وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ یہ سارے ان انسانوں کی خدمات پہ معمول ہوتے ہیں۔ ہم تو ان ساری چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں نا، کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لیکن جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا، وہ کہتا ہے اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ اور سچی بات بھی یہی ہے، دانا زمین کے والے ہو گیا، پھر اس دانے سے ایک تنا ہوا، آج کل گندم اگ رہی ہے، آپ نے وہ دانا ڈالا تھا زمین میں، اس کا یہی رنگ تھا، رنگ کس نے بھرا؟ یہ رنگ اللہ نے بھرا ہے۔ وہ تو خشک دانا تھا، لیکن اس کے اندر تو سبزہ ہے، اس کے اندر تو پانی ہے، اور یہ بڑھتا آ رہا ہے، پھر اپنے وقت پر چھٹا نکلے گا، چھٹے میں دانے پیدا ہوں گے، دانے پکیں گے، اس پورے چھٹے تک، دانے پکڑے تک زمین بھی استعمال ہو رہی ہے، کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ پانی بھی استعمال ہو رہا ہے، کس نے بنایا؟ ہوا بھی استعمال ہو رہی ہے، کس نے بنائی؟ روشنی بھی استعمال ہو رہی ہے، کس نے بنائی؟ سورج کی شعاع بھی استعمال ہو رہی ہے، کس نے بنائی؟ چاند کی روشنی بھی استعمال ہو رہی ہے، کس نے بنائی؟ سبحان اللہ۔ سارا نظام تو اللہ تو چلا رہا ہے، اس بندے کا کیا دخل ہے؟ ایسے تو نہیں کہا اللہ نے انتم تزرعون ام نحن الزارعون۔ اتنا بڑا شاندار سوال کیا اللہ نے، تم کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ اگاتا۔ کتنے مراحل درمیان میں آتے ہیں، اس کو کیڑے کھا جائیں، دھوپ اس کو خشک کر دے، کسی اور جگہ ضائع ہو جائے، لیکن نہیں، یہ ساری حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی آ رہی ہے، اور یہ دانے محفوظ طریقے سے اس کسان کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کو پیسا جاتا ہے، یہ جن پتھروں میں ان کو پیسا جاتا ہے، وہ پتھر کس نے جی ان پتھروں کو چلانے کے لیے جو پیچھے پٹرول استعمال ہو رہا ہے وہ کس نے بنایا؟ اور اس پٹرول پر یہ جو مشین تیار ہوئی ہے، یہ جس بندے نے بنائی ہے، اس کو عقل کس نے دیا؟ اور تو کرو، اللہ کی قدرت کتنی بندے کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، کتنا بڑا موقع ہے۔ پھر یہ آٹا گوندا گیا، میری اماں نے، میری بہن نے، بیٹی نے آٹا گوندا، اس کو ہاتھ کس نے دیا؟
پھر یہ روٹی پکا کے توے کے اوپر ڈالی، پیچھے جو آگ جل رہی ہے، جو اس کی تپش دے رہی ہے، آگ کس نے بنائی؟ ابھی تیار ہو گئی، اس کے سامنے آ گئی، اس نے لقمہ توڑا، کس سے؟ ہاتھ سے۔ ہاتھ سے۔ یہ ہاتھ کس نے دیا؟ اللہ۔ اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، منہ کس نے دیا؟ اللہ۔ منہ کے اندر 32 دانت، ایک مشین ہے اعلیٰ درجے کی، وہ اس کو پیس رہی ہے، یہ دانت کس نے دیے؟ اللہ۔ پھر اس لقمے کے لیے لحاظ کی ضرورت ہے، اگر خشک اس کو پیسا جاتا تو یہ صحیح پیستا نہ، جیسے جیسے اس کے دانت پیس رہے ہیں ساتھ ساتھ لحاظ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ۔ لحاظ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب لقمہ منہ کے اندر ہو، اب ہم بیٹھے لحاظ نہیں پیدا ہوتا، ورنہ تو آدمی تھوکتا رہتا ہے، لقمہ جب آتا ہے تو لحاظ پیدا ہوتا ہے جس سے یہ لقمہ پیسا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جب گلے سے نیچے پیٹ کی طرف روانہ کرتا ہے، وہاں 2 سوراخ ہیں، ایک سانس کا ایک دماغ کا۔ تو اس بندے نے کبھی اپنے ہاتھ کے ساتھ اس غذا والے سوراخ میں لقمہ ڈالا ہے، یا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کو اسی طرف روانہ کرتا ہے؟ اگر یہ لقمہ سانس والے سوراخ میں چلا جائے، کبھی کوئی تھوڑا سا قطرہ بھی چلا جائے تو کھانس کھانس کے آدمی بے حال ہو جاتا ہے۔ سانس بھی جاری ہے، اس کو روکنا نہیں پڑتا کہ لقمہ گزر جائے سانس کو روک دو، سانس بھی جاری ہے اپنی جگہ میں، لقمہ بھی جاری ہے۔ جب یہ لقمہ اس گلے سے نیچے اندر اتر جاتا ہے، اس گلے کے اندر بھی ایک آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے، اگر کسی کا گلے میں فالج گر جائے تو اس کا لقمہ یہاں منہ سے اندر نہیں جا سکتا۔ کہ ڈاکٹر سے پوچھو، آدمی گھونٹ بھرتا ہے تو یہ گلے کے اندر آٹومیٹک مشین ہے کہ یہ گھونٹ بھرتا ہے اور یہ لقمہ اندر چلا جاتا ہے۔ اب لقمہ اندر پیٹ میں چلا گیا، یہاں تک تو کچھ نہ کچھ یہ بندہ ہاتھ کے ساتھ لقمہ توڑ رہا ہے، سالن لگا رہا ہے، منہ کے ساتھ چبا رہا ہے، یہ جتنے بھی کام ہیں عوامل ہیں، اس کے ظاہری طور پر اس کا دخل عمل نظر آ رہا ہے، لیکن جب یہ لقمہ پیٹ میں جا پہنچا، وہاں پیٹ کے اندر ایک حوض ہے، یہ جو معدہ ہے ہمارا، یہ ایک حوض ہے، اس حوض کے اندر یہ لقمہ چلا گیا اور یہ انسان فارغ ہو گیا۔ وہاں اس حوض کے اندر اللہ نے ایسی خودکار مشین لگائی ہوئی ہے دوستو کہ اس لقمے کو پیس کر پھر اس کے وٹامن نکال کر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ لقمہ ایسا ہے کہ یہ ایک کھانے کی چیز ہے بس، لیکن اسی لقمے میں وہ وٹامن بھی ہیں جو آنکھوں کو چاہیے، اس لقمے میں وہ وٹامن بھی ہے جو کانوں کو چاہیے، اس لقمے میں وہ وٹامن بھی ہے جو دماغ کو چاہیے، اس میں وہ وٹامن بھی ہے جو پٹھوں کو چاہیے، اس میں وہ وٹامن بھی ہے جو گردے کو چاہیے، وہ وٹامن بھی ہے جو جگر کو چاہیے، وہ وٹامن بھی ہے جو ہڈیوں کو چاہیے، وہ وٹامن بھی ہے جو بالوں کو چاہیے، جو چمڑے کو چاہیے۔ جسم کے اندر ہزاروں قسم کے اعضاء ہیں، یہی ایک لقمہ ان تمام وٹامن کو اکٹھا لے کر معدے میں جا رہا ہے، اور وہاں اللہ اس خودکار مشین کے ذریعے سے ہر ایک کے وٹامن تقسیم کر کے اسی جگہ میں پہنچا رہا ہے۔ اگر اللہ ہمیں حکم دیتا کہ میں نے سب چیزیں پیدا کر دی ہیں، لقمہ تمہارے معدے تک پہنچا دیا ہے، آگے ان وٹامن کو تقسیم کرنے کے بعد آنکھوں میں پہنچاؤ، بٹن دباؤ، کانوں میں پہنچاؤ، گردے میں پہنچاؤ، جگر میں پہنچاؤ، پٹھوں میں پہنچاؤ، بالوں کو پہنچاؤ، ہم پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کی شان ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر جب ہم سوچتے ہیں نا تو رونا آ جاتا ہے، کیا احسان ہے اللہ کریم کے
کہ لقمہ ہم نے ایک سادہ سا ڈالا، ہم دوربین لگا کر بھی اس میں یہ سینکڑوں قسم کے وٹامن نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہے یہ اندر تقسیم ہو رہے ہیں، ساری انرجی اپنی اپنی جگہ میں جا رہی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا بیمار ہو جائے کوئی بندہ، وہ تو اللہ کی قدرت الگ ہے، لیکن تندرست آدمی کے ان تمام اعضاء میں وٹامن اپنے اپنے وقت پر اس کی مقدار کے مطابق پہنچتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو وٹامن کانوں کو چاہیے وہ آنکھوں کو آ جائے، جو آنکھوں کو چاہیے وہ دماغ کو چلے جائے، جو دماغ کو چاہیے وہ گردوں میں چلے جائے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تو یہ طاقت کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ پھر یہ سارا نظام جو اندر کا چل رہا ہے، اس نظام کے بعد ہمارے تمام اعضاء پر اس محسن کا شکر لازم ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ یہ اللہ کے احسانات اس جسم کے ساتھ ابھی روحانیت کی طرف میں نہیں ہے، اس ظاہری جسم کے ساتھ اللہ کے انعامات اور اللہ کی مہربانی اور احسانات جو آ رہے ہیں، ہر احسان پر اللہ کی طرف سے اس بندے پہ شکر لازم ہے۔ پھر اللہ نے اس کو، اس مشینری کو جو اندر ہے آٹومیٹک، اس کو ایسا خودکار بنایا ہے کہ بندہ جاگ رہا ہے تب بھی چل رہی ہے، سبحان اللہ، سو رہا ہے تب بھی چل رہی ہے، بے ہوش پڑا ہے تب بھی چل رہی ہے۔ ناک کے ذریعے سے لوگ نظام اندر پہنچا رہے ہیں، لیکن اندر کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے، خود و خود چل رہا ہے۔ تو اس بندے کے اوپر اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر لازم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان 24 گھنٹے اس کی نعمتوں کے بدلے میں شکر کے طور پر زمین پر پیشانی رکھ کے یہ نعرہ لگاتا رہتا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ لیکن اس کا پھر کرم دیکھو، اس نے یہ سارے انعامات کرنے کے بعد فرمایا صرف 5 دن میرے پاس آ جاؤ، تھوڑے وقت کے لیے سجدہ کر لو، پھر تم سارا دن آزاد بھولو، ان نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ پھر جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، جلدی سے اس پر ناراض بھی نہیں ہوتا، اگلے وقت میں پھر وہ نعمتیں دے دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا۔ جیسے ایک عالم اس کو تعبیر کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت یہ بازو کھول کر بیٹھی ہے، جیسے اماں اپنے بیٹے کے لیے بازو کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، جو اٹھا ہوا ہوتا ہے کہ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ بیٹے، وہ جب بھی آ جائے تو سینے سے لگا دیتی ہے۔ اللہ اپنے رحمت والے بازو کھول کے بلا رہا ہے، توبوا الی اللہ، اللہ، توبوا الی اللہ، آ جاؤ رب کی طرف۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ کی طرف پیدل آ رہا ہو تو اللہ یہاں اس کی رحمت یہاں انتظار نہیں کرتی، بلکہ دوڑ کے اس کو لے لیتی ہے، دوڑ کے لے لیتی ہے۔ اس کی کس کس نعمت پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، ہم اس کی کسی نعمت پر شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو اللہ پاک کی تمام ان نعمتوں پر انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محسن کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے، یہ تو میں نے آپ کو ایک لقمے کی مثال دی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم میں کتنے ایسے اعضاء پیدا کیے ہیں جن کو اگر ہم باہر سے خرید کر کے اندر رکھنا چاہیں، بنا کوئی نہیں سکتا، گردے کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن کہیں سے گردہ خرید کر کے لگانا چاہیں
تو خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ جگر لگانا چاہے تو خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ 80 لاکھ میں بھی کام نہیں بنے گا جی اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مفت میں دے دیا. کوئی پیسے مانگے اللہ نے کسی سے؟ مفت میں دے دیا ہے. اور پھر اللہ نے اس چھوٹے سے جسم میں بینائی عطا کر دی، سنوائی عطا کر دی، گویائی عطا کر دی، سوچنے کے لیے دماغ عطا کر دیا، اور اندر یاد کی ہوئی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے قوت حافظہ عطا کر دی. اللہ کریم نے اس جسم میں اتنی بڑی نعمتیں اکٹھی کر دی ہیں کہ اس انسان پر ضروری ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. پھر اللہ کریم نے ہم ایمان والوں پر دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا کر دی. اور یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے یار دوستو، اتنی بڑی دولت ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں درمیان والا سارا خزانہ اور نظام اگر کوئی جمع کر کے اس ایمان کو خریدنا چاہے تو خرید سکتا نہیں. لیکن اللہ پاک نے اس ایمان کو کتنا آسان کر دیا کہ ایک آدمی صدق کے دل کے ساتھ یوں کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے. جو 7 آسمانوں سے نہیں خریدا جا سکتا، 7 زمینوں سے نہیں خریدا جا سکتا، سونے چاندی سے نہیں بیچ سکتا، زبان کے ساتھ اور دل کے یقین کے ساتھ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے. جبکہ اس زبان سے جب کلمہ پڑھ رہا ہے تو زبان بھی اللہ نے دی ہے، اس کو طاقت بھی اللہ نے دی ہے، گویائی بھی اللہ نے دی ہے، دل اللہ نے دیا ہے، دماغ اللہ نے دیا ہے، آزاد یہاں بھی اللہ کے دیوں میں استعمال ہو رہے ہیں. اس کا صرف ارادہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے اوپر اللہ نے اس کو ایمان والی دولت مفت میں دے دی جو 7 آسمان اور 7 زمینوں کے بدلے میں نہیں مل سکتی. ایمان سمجھانے کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. جب ہم یہاں سے اللہ کے ہاں پہنچیں گے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ پہنچا دے. یہ جنت جو ملنی ہے انسان کو یہ ایمان کے بدلے میں ملنی، رحمت اللہ کی استعمال ہوگی لیکن ایمان کے بدلے میں ملے. جنت کس کے بدلے میں ملے گی؟ ایمان کے بدلے میں. جو ایمان کے ساتھ اعمال ہیں وہ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان. انبیاء کا ایمان بہت بڑا، صحابہ کا ایمان اس کے بعد بہت بڑا، محدثین، مفسرین، قراء، علماء، مفتیان کرام، زہاد، عباد، اولیاء، اوتار، ابدال، یہ روحانی مقامات اور درجات ہیں، ان کے ایمان تو بہت بڑے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس اتنا چھوٹا ایمان ہوگا کہ جو چینے کے دانے سے بھی چھوٹا ہوگا. کا دانہ دیکھو گا تو پھر بھی بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا، ایک طبقہ ہوگا جس کا ایمان ذرے کے برابر ہوگا. ذرہ وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں پکڑا نہیں جاتا، رائی کا دانہ تو پکڑا جاتا ہے. یوں روشنی میں دیکھو تو اندر کوئی چیزیں اڑتی نظر آتی ہیں لیکن ہاتھ میں پکڑا نہیں جاتا، وہ ہوتا ہے ذرہ. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اللہ نے اس ذرے کو بھی محفوظ رکھنا ہے. ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا لیکن اللہ کی جو ٹیم ہے فرشتوں کی، ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ محفوظ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو ذرہ جس کا ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ آخر میں جہنم سے نکالے گا کیونکہ گنہگار ہوگا.
सजा भुगतेगा। मगर अल्लाह का कानून है कि जिसके पास ईमान का जर्रा भी है उसको जन्नत में जरूर भेजेगा, और जिसके पास ईमान का जर्रा भी नहीं वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएगा। मुफ्ती साहब अभी आपको ईमान की अहमियत बता रहे थे। ईमान का जर्रा जिसके पास है वो जन्नत में जाएगा, जरूर जाएगा। अगर आमाल होंगे तो जल्दी चला जाएगा, आमाल नहीं होंगे तो देर से जाएगा, जाएगा जरूर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आखिर में इसकी सिफारिश भी कोई नहीं करेगा। जिनके ईमान नजर आएंगे अंबिया को, सुलहा को, औलिया को, वो तो उनकी सिफारिश करेंगे कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अल्लाह उनकी सिफारिशों पर उनको छोड़ेंगे, सारे सिफारिश करके वापस आ जाएंगे। अल्लाह पूछेंगे और कोई ईमान वाला अंदर है? कहेंगे जी कोई नहीं। असल में वो इतना छोटा ईमान होगा कि इनको नजर नहीं आ रहा होगा। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, और ईमान वाले भी है जिनका ईमान तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मेरी कुदरत उसे देख रही है। वो जरने वाला होगा। अल्लाह फिर अपना एक खास दस से कुदरत बनाएंगे और उससे उनको उठाएंगे और नहर में डालेंगे, आबे हयात में, वहां उनको नहलाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तकड़े हो जाएंगे फिर अल्लाह उनको जन्नत के दरवाजे पर लाएंगे। जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, तफसीलें पीछे में वो सारी छोड़ रहा हूं। वो कहेगा या अल्लाह मुझे ये बड़ी मजेदार जन्नत नजर आ रही है, मुझे अंदर बिठा दो। अल्लाह फरमाएंगे और कुछ नहीं मांगेगा, नहीं कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ दरवाजे से अंदर बिठा दो। फिर अंदर बैठ जाएगा, कहाँ रह सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहेगा थोड़ा सा और आगे जाने दो। और अल्लाह का कानून ये है कि जब एक दफा अल्लाह किसी को जन्नत में पहुंचा देता है फिर वापस नहीं करता। इसलिए ये उलमा मुफ्तियान किराम आपको बताते हैं कि शेखैन जन्नत में पहुंच चुके हैं, कोई बंदा उल्टा भी लटक जाए तो शेखैन अब वापस नहीं आता। शेखैन समझते हो? सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, ये कहाँ सोए हुए हैं? जन्नत में। भाई रोज़तुम में रियाजुल जन्नह अल्लाह के नबी ने कहा है। जी बेशक, जहाँ अल्लाह के नबी सोए हुए हैं ये जन्नत का टुकड़ा है। ये दोनों भी तो वही सोए हुए हैं जी जी बेशक। तो ये जन्नत में दाखिल हो गए, अभी ये वापस आ सकते हैं? नहीं। मेरे कहने से, आपके कहने से, किसी चिट्टे पके काले के कहने से आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया तो अब उसने वापस तो आना नहीं। अल्लाह फरमाएंगे मुझसे मांग, क्या चाहिए तुझे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जन्नती के बारे में अल्लाह ने ऐलान कर रखा है मा तश्तही अनफुसुकुम यहुम कुम वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। अल्लाह फरमाएंगे जो तुम्हारा जी चाहे मांगो तुम्हारे लिए है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे मांग, क्या मांगता है? दुनिया में बड़ी ख्वाहिशात होती है आदमी की, वहां भी होंगी। मांगेगा, बाग मांगेगा, कोठियां मांगेगा, बुरे मांगेगा, दूध शहद मांगेगा, मांगता रहेगा, मिलता रहेगा, मांगता रहेगा, मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूँ दुनिया में कोई ऐसा बड़ा से बड़ा बादशाह आया है जिसकी दुनिया में सारी ख्वाहिशें पूरी हो? नहीं नहीं। नहीं। आप कहेंगे जुल्करनैन इतना बड़ा बादशाह था तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई है? सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी हुई, क्योंकि आदमी की एक ख्वाहिश ये भी है कि मैं ना मरूं। जी वो नहीं मरा था, मर गया। मर गया था। कहाँ सारे ख्वाहिशात पूरे?
کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے چاہے اس کو سب کچھ مل جائے لیکن موت سے تو نہیں بچ سکتا نا. اور خواہش پوری ہوئی جوانی والی بھی تو اللہ اس کی ساری خواہشات پوری کر دیں گے اس ادلا مومن کی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ خود اس کے دل میں خواہشات ڈالیں گے. اللہ سبحان اللہ کہ یہ بھی مجھ سے مانگ لو یہ بھی مانگ لو. سخی جو ہے جی بے شک یہ بھی مانگ لو یہ بھی مانگ لو پھر وہ مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا. جب ساری خواہشات اللہ کی دی ہوئی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی تو بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ فرمائیں گے اے میرے جنتی بندے تیرے لیے اتنی جنت ہے جتنی تو دنیا چھوڑ کے آیا ہے دنیا اس کے 10 گنا برابر. سبحان اللہ. دنیا کتنی ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. جی میں آپ کو یہ دنیا سمجھانے بیٹھ جاؤں تو ساری رات بیت جائے گی کہ یہ اللہ نے کتنا بڑا عالم پیدا کیا ہے کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے. تو اس دنیا کے 10 گنا برابر سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جنت دے گا. یہ کون سا جنتی ہے جس کے پاس ایمان کا ذرہ موجود ہے. اللہ ایمان کی قیمت دیکھو. اللہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں چند سیکنڈوں میں عطا کر دی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا یقین کے ساتھ تو آدمی مومن ہو گیا. جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. تو اس لیے سب سے بڑے محسن ہمارے دنیا میں کون ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ کا شکر ہمارے ذمہ ضروری ہے واجب ہے لازم ہے. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا محسن مدینے والی سرکار. کیوں؟ اس لیے کہ جسم تو اللہ نے ہمیں دیا ہے براہ راست. ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمارے جسم کے تمام اعضاء بنا دیے اور ہم باہر آ گئے. لیکن ایمان والی دولت اللہ نے دی ہے ہمیں مصطفیٰ کے راستے سے. سبحان اللہ. ایمان آسمان سے آیا ہے ایمان زمین سے نہیں نکلا. ایمان آسمان سے آیا ہے اور وہ آسمان سے آیا ہوا ایمان اور ہدایت سب سے پہلے نبی کے پاس آیا ہے. نبی نے اپنی امت میں تقسیم کیا ہے. تو ایمان کا ذریعہ کون بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب بولتے نہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ تھک گئے ہیں. جسم کو براہ راست دیا اللہ نے ہمیں اس میں درمیان میں کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے جی اماں کے پیٹ میں اللہ نے بنایا لیکن ہدایت براہ راست ہمارے پاس نہیں آئی. ہدایت نبی کے راستے سے آئی. اس لیے سب سے بڑے موسم ہمارے اللہ ہے کیونکہ اس نے ہمیں جسم بھی دیا ہے ہدایت بھی دی ہے. دوسرے موسم ہمارے مصطفیٰ کریم ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے پاس ہدایت آئی ہے. سبحان اللہ. تیسرا موسم ہمارا اماں ابا ہے. میں آج موسمین کی فہرست صاحب کو بتا رہا ہوں. تیسرا موسم ہمارا کون ہے؟ اماں ابا کا نام لیتے ہوئے آپ شرما رہے ہیں. جب اماں آپ کی ٹٹیاں صاف کرتی تھی آج اگر آپ کو وہ زمانہ یاد آئے تو آپ کو شرم آ جائے. اماں کی مانتا آپ کی خدمت کرتی تھی. اس لیے اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے حقوق کو ذکر کیا تو اس کے بعد صاف ہی ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے. قرآن کی آیت پڑھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا. اللہ کے احسان کا بدلہ عبادت ہے. سمجھیے، اللہ کے احسان کا بدلہ عبادت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کے احسان کا بدلہ عبادت ہے، اس لیے عبادت اور کسی کے نہیں. سب سے بڑا محسن وہ ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور مصطفیٰ کریم کے احسان کا بدلہ اطاعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور ماں باپ کے احسان کا بدلہ خدمت ہے. سبحان اللہ. جی، اللہ کو راضی کر لو عبادت سے، مصطفیٰ کو راضی کر لو اطاعت سے، اما ابا کو راضی کر لو خدمت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اگلی بات سمجھو، اللہ نے ان باتوں کو جدا نہیں کیا کہ اللہ کی عبادت الگ کرو، حضور کی اطاعت الگ کرو، ماں باپ کی خدمت الگ کرو. اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا چلا جا رہا ہے وہ رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے. اس لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کے بعد حضور کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، اس لیے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ کی اطاعت ایک چیز ہے. ایک آدمی سجدے میں کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور نبی کے طریقے پر کر رہا ہے، اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو رہا ہے. والدین کا مستقل ذکر کیا کیونکہ وہاں عبادت کا پہلو نہیں ہے، وبالوالدین احسانا وہاں خدمت کا پہلو ہے. لیکن اللہ نے اس خدمت میں بھی عبادت کی روشنی ساتھ شامل کر دی ہے. اگر کوئی ایمان کے ساتھ والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو والدین کی خدمت پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنے محسنین کے احسان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا محسن بھی بتا دوں، چھوٹا چھوٹا سیدھا لے لو، بڑا بڑا سیدھا لاؤ. چوتھا محسن بھی بتا دوں، چوتھا محسن ہے استاد. ہمارے ملک میں استاد کی قدر نہیں ہے. استاد کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو استاد ہوتا ہے. سائنس کا استاد وہ بھی قابل قدر ہے، لیکن میں یہاں کیونکہ ایمان کی بات کر رہا ہوں اور اعمال صالحہ کی بات کر رہا ہوں، جن سے ہم نے ایمان اور اعمال صالحہ سیکھے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں. میں اجمل کا استاد ہوں، مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں. مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حسین احمد مدنی ہیں. حسین احمد مدنی کے استاد شیخ الہند ہیں. ان کی استاد قاسم نانوتری اور رشید احمد بندیلی ہے. یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. تو جس طرح اللہ ہمارا محسن ہے پہلے نمبر پر، مصطفیٰ ہمارے محسن ہے دوسرے نمبر پر، ماں باپ ہمارا محسن ہے تیسرے نمبر پر، کیونکہ یہ ہمارے جسم کا واسطہ بنا ہے. تو ہمارا استاد ہمارا محسن ہے چوتھے نمبر پر، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال صالحہ کا واسطہ بنا ہے. استاد کی قدر کرنا بھی ضروری ہے. یہ احسان کا بدلہ اور احسان کا شکر ہے. اس استاد کی اطاعت، استاد کی فرمانبرداری اور استاد کے ساتھ عقیدت. ایک دن میں کہہ رہا تھا کہ
ہمارے جو سب سے پہلے استاد ہیں وہ صحابہ ہیں. بے شک. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے استاد جب پیچھے چلے جاتے ہیں، استاد کا استاد، استاد کا استاد، استاد کا استاد، تو کہاں جا کے رکتے ہیں؟ صحابہ کا. ہمارا روحانی سلسلہ ہو، نقش بندی سلسلہ ہو، کہ میرے شیخ مولانا عبداللہ بہلوی، ان کے شیخ فضل علی قریشی، ان کے شیخ خواجہ سراج الدین، ان کے شیخ خواجہ عثمان، ان کے شیخ دوست مدن کندھاری، یہ سلسلہ یوں چلا جاتا ہے نقش بندی سلسلے میں. اسی طرح حدیث میں، قرآن میں یہ بھی ایک سلسلہ ہے، استاد کے پیچھے استاد، استاد کے پیچھے استاد. یہ چلتا چلتا رکتا کہاں ہے؟ صحابہ پر. صحابہ پر. تو میں نے کہا کہ بات والے لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ان کی شان کتنی ہے. میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے بعد آنے والے سارے ایمان والے لوگ، سارے اعمال والے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کرتے. ایک تو وجہ وہ ہے کہ آپ نے علماء سے سن رکھی ہے کہ ان کو نبی کا دیدار ہوا ہے، بعد والوں کو نبی کا دیدار نہیں ہوا. میں دوسرے زاویے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی صحابہ کے بعد شاگرد آ رہے ہیں، شاگردوں کے شاگرد آ رہے ہیں، ان سب کی نیکیوں کا درجہ سب سے پہلے صحابہ کے نام اعمال میں جاتا ہے. جاتا ہے جی بے شک بے شک. ماشاء اللہ. صحابہ کے جو شاگرد ہیں، تابعین، ان کو جب نیکی ملتی ہے تو ان کے استاد کو پہلے ملتی ہے. جی کیونکہ یہ سب کا جاریہ ہے. اب تابعین کو جب نیکی ملتی ہے تو وہ تابعین کو بھی ملتی ہے، صحابہ کو بھی ملتی ہے. آج میں اگر کوئی نیکی کا عمل کرتا ہوں تو میرے استاد کو بھی ملتا ہے اور چلتا چلتا صحابہ کے پاس بھی جاتا ہے. بعد میں آنے والے لوگ جتنے مرضی نفل پڑھ لے، جتنا مرضی تلاوت کر لے، جتنا مرضی صدقات کر لے، وہ صحابی سے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ سارا کچھ پہلے صحابی کے بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحابہ کی شان سے بعد والے کسی کی شان بڑھ سکتی نہیں. اور نبی کی شان سے کسی امتی کی شان نہیں بن سکتی، چاہے وہ صحابی بھی ہو، اس لیے کہ پوری امت کا ثواب پہلے نبی کے نام اعمال میں جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے، میں اس کی بحث نہیں کر رہا، میں اعمال کو توڑ کر بتا رہا ہوں کہ امت کے پاس جو بھی ایمان یا عمل آیا ہے اس کے لیے واسطہ نبی ہے. امت کے سارے اعمال سب سے پہلے نبی کے پاس جاتے ہیں، اس لیے نبی سے امتی نہیں بن سکتا. بے شک. کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ائمہ کی شان نبیوں سے زیادہ ہے. پاگل ہو گئے ہو، نبی سے امتی کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسی کا ثواب پہلے نبی کے نام اعمال میں جائے گا. نبی کے اپنے اعمال تو اس کے بعد ہے ہی، امت کے اعمال بھی وہاں جمع ہو رہے ہیں. تو کون سا امتی ہے جو نبی سے شان میں بن جائے؟ نبی سے شان میں کوئی امتی بن سکتا نہیں ہے. نہیں. تو میں بات کو ختم کروں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسانات اور انعامات اتنے کیے ہیں کہ ہم اس کے احسانات کا شکر ادا کریں. یہ ہے انسانیت. یہ ہے انسانیت. اگر ایک آدمی دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن اللہ کا نہ شکر ہے، مصطفیٰ کا نہ شکر ہے، اپنے استاد کا نہ شکر ہے، تو وہ انسان تو ہے لیکن انسانیت اس میں نہیں ہے. اور جنت انسان کو بھی ملے گی. جنت کس کو ملے گی؟ انسانیت کو ملے گی. دار و مدار انسانیت پر ہے، کیونکہ جنت ملے گی
اس کے اختیاری اعمال کے بدلے میں، اور انسان کا جو اپنا ڈھانچہ ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں تو ایمان اور اعمال ہے، اپنے اختیار کے ساتھ کرنا پڑے، اپنے اختیار کے ساتھ نیکیاں کرے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، یہ انسانیت ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنا دے۔ یہ میں نے انسانیت کا ایک جوہر آپ کو بتایا ہے، اس کی اور بھی تفصیل ہے آگے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔